چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب سے کچھ دیر بعد 29ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب ایوان صدر میں ہوگی۔ فائز عیسیٰ نے 1985 میں بطور ایڈوکیٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اگست 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم فیصلوں میں میمو گیٹ، فیض آباد دھرنا کیس، PCO ججز کیس اور اپنے خلاف صدارتی ریفرنس شامل۔ قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 کو عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ عمر عطا بندیال چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ وہ 1 سال 6 ماہ 25 دن اس منصب پر رہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں 9 سال کا عرصہ گزارا۔ الوداعی خطاب میں آپ دیدہ ہو گئے۔ خود کو ڈوبتے سورج سے تشبیہ دیتی۔ عدالتی افسران اور اسٹاف سے کہا کہ آپ کے ساتھ 9 سال بہت اچھے گزرے۔ ملک کو معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب مل کر کام کریں گے تو یہ بحران نہیں رہے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یارانہ PDM حکومت کے بعد ختم ہو گیا۔ گزشتہ حکومت کے حلیف آئندہ انتخابات کے لیے حریف بن گئے۔ لیگی رہنما حنیف عباسی نے کہا کہ بھٹو زندہ نہیں مر چکا ہے، مگر پیپلز پارٹی کے پاس بھٹو زندہ ہے کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی کارکردگی صفر ہے اور رہے گی۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو بھرپور جواب۔ PP رہنما شازیہ مری نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق گھٹیا بیان بازی قابل مذمت ہے۔ ایسی باتیں سستی شہرت کے لیے کی جاتی ہیں۔ PP پنجاب کے صدر حسن مرتضیٰ نے نون لیگ کی رہنما حنیف عباسی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ کہا کوئی سیاستدان 2 سڑکیں بنانے سے لیڈر نہیں بن جاتا۔ ذوالفقار بھٹو آئین پاکستان کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم نے وطن واپسی کے لیے کلیئرنس دے دی۔ لندن میں اہم بیٹھک، بڑا فیصلہ، پارٹی قائد کی پاکستان واپسی کے لیے لائحہ عمل تیار۔ قانونی ٹیم نے بریفنگ میں بتایا کہ نواز شریف کو قانونی مسائل پر کوئی مشکلات درپیش نہیں۔ نواز شریف نے اپنے مقدمات میں نیب ترامیم کا سہارا نہیں لیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ نیب ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا عدالتی فیصلے نے عامر کے نیب قانون کو بحال کیا۔ چیئرمین PTI نے NRO دینے کے لیے 2 بار نیب قانون تبدیل کیا۔ اس وقت عمر عطا بندیال کہاں تھے؟ نواز شریف خوش آمدید، مایوسی کے اندھیروں کو الوداع، مریم نواز کا نعرہ۔ اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے۔ نواز شریف کے خلاف سازش سے عوام کو بہکائی ملی۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں بلکہ ملک کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے۔ دہشت گردی کے ساتھ معاشی دہشت گردی سے بھی قوم کو نجات دلائیں گے۔ قومی اسمبلی کے سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ سابق قائد حزب اختلاف کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات۔ راجہ ریاض نے لیگی قائد سے ملاقات کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ پیپلز لائنس فورم کے وفاقی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ تنظیمی امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کی تنظیم سازی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا تمام بار ایسوسی ایشنز میں وکلا ونگ کو متحرک اور فعال کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی PP آزاد کشمیر کے رہنماؤں سے بھی ملاقات۔ وفد نے بجلی کی قیمتوں سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے۔ حق خود ارادیت کے حصول تک پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ مشرقی اور مغربی سرحد میں صورتحال خطرناک ضرور ہے، لیکن اس سے انتخابات میں تاخیر کا امکان نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا امریکی نفسیاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حل نہ ہونے والے ایجنڈے میں مسئلہ کشمیر سب سے پرانا تنازع ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ تمام عالمی اور علاقائی فورمز پر اٹھاتے رہیں گے۔
نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد نیب کا اہم اجلاس پیر کو طلب، چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر احمد صدارت کریں گے۔ اجلاس میں نیب ترمیمی ایکٹ کے ذریعے بند کیے گئے کیسز کے ریفرنسز دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجنے کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی چین کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ کے دورہ چین کے حوالے سے قائم مقام چینی کونسل جنرل نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعلیٰ کا دورہ چین باہمی تعاون کے فروغ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ نگراں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 38 پیسے، ڈیزل 329 روپے 18 پیسے فی لیٹر دستیاب۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں من مانا اضافہ کر دیا۔ لاہور کے مختلف شہروں کے کرائے میں 15 سے 20% تک کا اضافہ۔ کراچی کے ٹرانسپورٹرز بھی بے لگام مہنگائی سے پریشان، ڈیزل مہنگا ہوتے ہی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ روباڑوں میں سہڑوا کینال میں چانڈیا موری کے مقام پر 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، فصلیں زیر آب آ گئیں۔ اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ شگاف پر کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف۔ سمندری طوفان لی کینیڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا، نووا اسکاچیا میں طوفانی ہوائیں، کئی درخت اکھڑ گئے، سڑکوں پر سیلابی صورتحال، رہائشی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی، ایئرپورٹس اور فیری سروس بند، گاڑی پر درخت گرنے سے ایک شخص ہلاک۔ لیبیا میں سیلاب سے تباہی، 7 روز بعد بھی امدادی کارروائیاں جاری، درنا میں لاپتہ افراد کی تلاش کی کوششیں، قدرتی آفت کے نتیجے میں لگ بھگ 11,000 افراد لقمہ اجل بن گئے، تقریباً 40,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ اور ایشین کرکٹ کا چیمپئن کون بنے گا؟ میزبان سری لنکا یا بھارت؟ فیصلہ کن مارکا آج پریمداسا اسٹیڈیم کولمبو میں ہوگا۔ سری لنکا ایشیا کپ کے 11 فائنلز کھیل کر 5 اور بھارت 11 فائنلز میں 6 بار چیمپئن بن چکا ہے۔ میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص اپنا تولیہ، تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔